بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین۔ اور یہ توہین مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر جا بجا کی ہے، اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی مرزا غلام قادیانی نے بہت غلط زبان استعمال کی۔ یہاں پر دو حوالے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا غلام قادیانی صحابہ کو کیا سمجھتا تھا۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے تمہیدی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے مذموم مقاصد کو پانے کے لیے راستے کی ہر دیوار کو گرا دیا۔ وہ اس طریقے سے کہ مرزا غلام قادیانی نے مولویوں کے اوپر سب و شتم کیا اور جھوٹی من گڑت گھر میں بیٹھ کے چند روایتیں، چند حدیثیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، ان کو کتابوں کے اندر چھاپا، اشتہاروں کے اندر چھاپا کہ یہ دیکھو جی مولوی بندر ہے، سور ہے، خنزیر ہے، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے۔ تو اس کی مرکزی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ایک مولوی جو عالم دین ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہوتا ہے، تو وہ دین کو زیادہ جانتا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ ان مولویوں نے، ان علماء نے میرے راستے کے اندر انہوں نے پتھر پھینکنے ہیں، انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں، تو لہذا اس دیوار کو میں ابھی گرا دیتا ہوں کہ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر کے لوگوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہوں کہ یہ مولوی گندے ہوتے ہیں، اور یہ 14ویں صدی کے جو خاص کر کے مولوی ہیں یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ بندر ہے، تو یہ سور ہے۔ اس کی مرکزی وجہ یہ تھی کہ چونکہ مولویوں نے مرزا غلام قادیانی کے گریبان کو پکڑنا تھا، کیونکہ ان کو علم تھا، ان کے سینے کے اندر قرآن اور حدیث تھا، تو مرزا غلام قادیانی نے مولویوں کو گندا کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں کو بددن کیا مولویوں سے۔ اسی طریقے سے مرزا غلام قادیانی نے حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت غلیظ قسم کی گستاخیاں کی۔ اس کی مرکزی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت امام مہدی کے بارے میں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امامت کریں گے، مصلی رسول پر کھڑے ہوں گے۔ تو اس قسم کی جو روایتیں ہیں وہ ساری، یا یہ کہ اکثر جو ہیں وہ حضرت ابوھریرہ سے مروی ہیں۔ اب جو حضرت ابوھریرہ مرکزی راوی ہیں، جن سے مروی ہیں، تو مرزا غلام قادیانی نے ان کی ذات کو مشکوک کرنے کے لیے ان کو گالیاں نکالی، ان کو برا بھلا کہا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اور ان کی روایت کردہ حدیث کو وہ قبول نہ کریں۔ یہ تھی مرکزی سازش۔ آئیے جی ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 36 ہے، حقیقت الوحی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی، جیسے ابوھریرہ، وہ اپنی غلط فہمی سے عیسیٰ موعود کے آنے کی پیش گوئی پر نظر ڈال کر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی آ جائیں گے، جیسا کہ ابتدا میں ابوھریرہ کو بھی یہی دھوکہ لگا ہوا تھا، اور اکثر باتوں میں ابوھریرہ بوجہ اپنی سادگی اور کم درایت کے ایسے دھوکوں میں پڑ جایا کرتا تھا۔ آئیے جی دوسرا حوالہ بھی آپ لے لیں، اور یہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 410 ہے۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ ابوھریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے، اور اس کی درایت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ ابوھریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا، اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابوھریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنی کیے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے، جیسا کہ اور کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے کہ جو امور فہم
اور درائت کے متعلق ہیں، اکثر ابوھریرہ ان کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ یہ 2 حوالے ہی کافی ہیں، اس کے علاوہ کئی اور حوالہ جات ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے خاص کر کے حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں نکالی، برا بلا کہا، سب و شتم کیا ان کی ذات کے اوپر، تو ان کے کریکٹر کے اوپر، ان کے علم کے اوپر، ان کے فہم کے اوپر، ان کے دین کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر اٹیک کیے۔ اس کی مرکزی وجہ میں نے ابھی آپ کو بیان کر دی کہ یہ راستے کی دیوار تھے حضرت ابوھریرہ، کیونکہ ان سے روایتیں مروی تھیں، تو مرزا غلام قادیانی نے اس دیوار کو گرانے کے لیے حضرت ابوھریرہ کی ذات، کردار اور ان کے ایمان، ان کے علم کے اوپر اٹیک کیا، اور یہ مرزا غلام قادیانی کی بہت بڑی سازش تھی۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام کا راگ الاپنے والے جماعت احمدیہ، احمدی، قادیانی، مرزئی لوگ یہ کس قسم کے صحابہ کے بارے میں عقائد اور نظریات رکھتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ قادیانی، مرزئی کسی عالم دین کے سامنے آ کے گفتگو نہیں کرتے۔ خاص کر کے میں اپنی مثال دوں گا کہ ہم ایک عرصے کا قادیانی، مرزئی مربیوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں۔ آپ یہ شور مچاتے ہیں جی ہم مسلمان، حقیقی اسلام ہمارا ہے اور تمہارا نقلی اسلام ہے، ہمارا حقیقی اسلام ہے۔ تو جب حقیقی اسلام والے تم لوگ ہو تو آمنے سامنے آ کے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ آمنے سامنے تو آتے نہیں ہیں، تو کم از کم ہمارے سننے والے اس ویڈیو کو جو سنیں گے، دیکھیں گے، ان سے گزارش ہے کہ قادیانی، مرزئی مربیوں کو یہ ویڈیو پہنچائیں اور ان لوگوں سے اس کا جواب لازمی طلب کیجئے گا۔ اگر کوئی قادیانی، مرزئی میری اس ویڈیو کو دیکھے تو آمنے سامنے آنے کی جرت اور ہمت تو آپ کے پاس نہیں ہے، تو کم از کم ایک کام ضرور کریے گا کہ ویڈیو کا جواب ویڈیو کے اندر لازمی دیجئے گا۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔